اور ہر طرح کے درود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جمعہ کے روز جو حضور پر درود پڑھتا ہے اس کا نام اللہ کے نورانی فرشتے سونے کے قلم کے ساتھ چاندی کے ورق پر لکھتے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے سونے کا قلم اور چاندی کا ورق، اور پھر وہ نام لکھ کے تو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ میرا یا آپ کا کوئی بندہ حج پہ جا رہا ہو، عمرے پہ جا رہا ہو، تو ہم کہتے ہیں یار میرے لیے دعا کرنا، نام لے کے دعا کرنا، ہم یہ کہتے ہیں میرا نام لینا وہاں۔ اور مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں ہمارا نام آ جائے ہمارے لیے یہی سعادت بڑی ہے، حضور کی بارگاہ میں ہمارا نام لے لیا جائے۔ میں تو خیر اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میرا نام بھی وہاں لیا جائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ علامہ کہتے ہیں یا اللہ تو تو غنی ہے، تجھے کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، تو تو بے نیاز ہے، میں فقیر ہوں، اور کل بروز قیامت میرے عذر قبول کر لینا، میں بہانے لگاؤں میرا بہانہ مان لینا اور مجھ سے حساب نہ لینا۔ گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اگر میرا حساب لینا ناگزیر ہو جائے کہ میرا حساب لینا ہی لینا ہے، تو میرے مولا اقبال کی ایک التجا ہے، ہم سب کی بھی یہی التجا ہے، کہتے ہیں کہ پھر حضور سے دور لے جانا، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، میں حضور کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، جب میرے عیب کھلیں گے حضور کا سامنا کیسے کروں گا، تو مجھے دور لے جانا اور میرا حساب وہاں پہ لینا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرا اور آپ کا نام اگر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور میرے مصطفیٰ کی میٹھی نگاہ پڑ گئی تو دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، ہمارا یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، اگر بری نظر لگ جاتی ہے تو اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ تو پھر جمعے کے روز درود پاک پڑھنے والے کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی کروڑہ کروڑ رحمتوں کا نزول ہو ہمارے علماء، صلحاء، اولیاء، ائمہ اور مجتہدین پر۔ آج جمعۃ المبارک شوال المکرم کا جو پہلا جمعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر وہ بخشش والا دن عطا کیا ہے۔ جمعے کے روز جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ اس کا انعام ہے۔ اور چونکہ ایک دو دن میں یکم مئی یوم مزدور آ رہا ہے، تو اس حوالے سے اسلام اور سیرت طیبہ میں مزدوروں کے حقوق کیا ہے، مزدور کو اسلام کس نگاہ سے دیکھتا ہے، اس حوالے سے چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ جو تو مالدار شخص ہوتا ہے وہ اپنی دولت کے ذریعے چیزیں خرید لیتا ہے، وہ دولت کے ذریعے کاروبار کر لیتا ہے۔ بعض احباب کے پاس دولت نہیں ہوتی، اور اگر ماضی میں چلے جائیں تو گندم یا منجی وغیرہ وہ دے کر کے سامان خرید لیا جاتا ہے۔ گاؤں دیہات میں ابھی بھی گندم کے ذریعے چینی خریدی جا سکتی ہے، دکان پہ گئے گندم دی، اس کے بدلے چینی خرید لی، اس کے بدلے دیگر چیزیں خرید لی۔ اور جس شخص کے پاس ایسے وسائل نہیں ہوتے
وہ اپنی محنت جو ہے وہ اس کے بدلے چیزیں خریدتا ہے، اس کو مزدور کہا جاتا ہے، وہ مزدور ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص کے پاس مال نہیں ہے اور گندم وغیرہ بھی نہیں ہے، مگر وہ محنت کر سکتا ہے، تو وہ کہے گا جناب میں آپ کا اتنا کام کر دیتا ہوں، میں اپنی سروس دے دیتا ہوں۔ انگلش میں اس کو سروس پرووائڈر کہا جاتا ہے۔ میں اپنی سروس دے دیتا ہوں، میں اتنی محنت کر دیتا ہوں، مگر میں اپنی اس وقت کا، اپنے اس اجارے کا، اپنا جو وقت آپ کو دوں گا، اس کے عوض میں مجھے اتنی اجرت چاہیے، یا اجرت کے طور پر مجھے فلاں چیز چاہیے، تو اس کو مزدوری کہا جاتا ہے۔ اور سن لیں، مزدوری کرنا کوئی عیب والی بات نہیں ہے، یہ مزدوری اللہ کے سارے نبیوں نے کی ہے۔ بکریاں چرانے والی مزدوری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کئی سال، 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی تھی، اور امام الانبیاء نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ تو مزدوری کرنا کوئی عیب والی بات نہیں ہے، اور اگر ہم اندازہ لگائیں تو کسی نہ کسی حوالے سے ہم سارے ہی مزدور ہیں، کہیں نہ کہیں مزدوری کے حوالے سے، اپنی سروس دینے کے حوالے سے، کہیں کام کرنے کے حوالے سے ہم سارے سرمایہ دار نہیں بلکہ مزدور طبقہ ہیں۔ اسلام مزدوروں کے بارے میں کیا کہتا ہے، سیرت طیبہ میں مزدور کی کیا قدر و منزلت ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث پاک جو زبان زد عام ہے، ہر بچہ اس حدیث پاک کو جانتا ہے، الکاسب حبیب اللہ، مزدور ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ چھوٹی سعادت نہیں ہے، یہ چھوٹا ٹائٹل نہیں ہے۔ راتوں کو اٹھ کر کے سجدوں میں آنسو بہائے جائیں، نوافل کی کثرت کی جائے، تلاوت کی جائے، مگر ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ کیا ہمیں ولایت یعنی اللہ کی دوستی مل گئی ہے۔ مگر وہ مزدور جو کسب حلال کی طلب میں لگا ہوا ہے، رزق حلال اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، بچوں کو حرام سے بچانے کے لیے، گداگری سے بچانے کے لیے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اس بات سے بچانے کے لیے دن رات تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، زمانے کی دھوپ چھاؤں جھیلتا ہے، لوگوں کے تیکھے جملے، لوگوں کے تیکھے رویے برداشت کرتا ہے، اپنے رب کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سن لو، میرے محبوب کی زبان سے وہ شخص سن لے جو یہ سارے کام کر رہا ہے، میں اس کو یہ جو ہے وہ پیغام دیتا ہوں، بلکہ انعام دیتا ہوں کہ سن لو مزدور، دل چھوٹا نہیں کرنا، تو نے بڑے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، تجھ سے بڑے لوگوں نے تیری طاقت سے زیادہ بھی کام لیا ہوگا، تیری اجرت زیادہ بنتی ہوگی، تجھے کم اجرت پہ تیری مجبوری کی وجہ سے رکھ لیا ہوگا، تجھے سخت دھوپ میں بھی تجھ سے کام کروایا ہوگا۔ ہاں بندے، ہم جانتے ہیں تو اپنی اولاد کو کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے بچانا چاہتا تھا، تو چاہتا تھا تیرے والدین جو بڑھاپے میں ہیں ان کی خدمت، ان کی تیمارداری کے حقوق تو پورے کر سکے، تو ان کے وہ بوڑھے والدین کی دوائی وغیرہ کا بھی تیرے ذہن میں تھا، اولاد کے اخراجات بھی تھے، گھریلو معاملات اور بھی تھے، تو وہ سب کچھ مد نظر رکھتے ہوئے زمانے کی پریشانیوں کو جھیلتا رہا۔ تو ہم تجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہے، اے مزدور سن لے، الکاسب حبیب اللہ، تو مزدور ضرور ہے مگر اللہ کا دوست ہے، تو اللہ کا دوست ہے۔ یہ ہے مزدور کے ساتھ اسلام کا رویہ۔ اسلام سے پہلے مزدوروں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، کام لے لیا جاتا تھا اور بھگا دیا جاتا تھا، ظلم کر دیا جاتا تھا۔ ایسے بڑے سارے واقعات موجود ہیں، لوگوں سے کام لیا جاتا، بلکہ یہاں تک ہے کہ غلام بنا کر کے ان سے انسانیت سوز کام لیے جاتے جو انسانیت کے شایان نشان نہیں ہے۔
غلامی کی زندگی اگر پڑھی جائے، غلاموں کے معاملات دیکھے جائیں تو کیا کیا ان بیچاروں سے کام نہیں لیے جاتے تھے۔ مزدور کو سے مزدوری مکمل کروائی جاتی، مگر جب اجرت دینے کا وقت آتا تو ظلم کر دیا جاتا، بدماشی کی جاتی، ان کی اجرت نہ دی جاتی۔ اور پھر انسانیت کے ہادی تشریف لے آئے، پھر انسان کو انسان کے درجے پر فائز کرنے والے امام الانبیاء تشریف لے آئے، پھر اللہ کا وہ محبوب اور ہم گناہگاروں سے محبت کرنے والے رؤوف الرحیم تشریف لے آئے، پھر جو سہارا انسانیت کو امام الانبیاء نے دیا ہے، ایسا تاریخ میں پہلے نہ کسی نے سہارا دیا، نہ قیامت تک کوئی دے سکتا ہے۔ رب بھی قرآن میں کہتا ہے یہ محبوب تو تمہارا دکھ نہیں دیکھ سکتے، تمہارا دکھ ان سے برداشت نہیں ہوتا، یہ تو بڑے رؤوف اور رحیم ہے۔ جب حضور تشریف لائے تو پھر آپ نے مزدوروں کو کتنی جو ہے وہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ ایک غزوے سے آپ واپس تشریف لا رہے ہیں تو ایک انصاری صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ میری قوم کے مزدوروں سنو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزدوروں سے کتنا پیار ہے، سخت دھوپ میں کام کر رہے ہو، رزق حلال کما رہے ہو، اور سنیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایسا مزدور دن بھر کام کرتا رہا، رات کو تھکا ہوا گھر آتا ہے، اس کی پشت اپنے بستر پر بعد میں لگتی ہے، اللہ اس کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، حضور کا استقبال کرتے ہیں، وہ نورانی ہاتھوں میں جب اپنے ہاتھ دیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ بڑے سخت تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت محنت کی وجہ سے ہاتھ جو تھے وہ سخت ہو چکے تھے، اور جب سخت ہاتھ حضور نے اپنے نرم و گداز ہاتھوں میں لیے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سعد کیا کام کرتے ہو؟ عرض کیا حضور میں غریب آدمی ہوں، پہاڑ توڑتا ہوں، پتھر توڑتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں۔ مزدوروں دل تھام کے سن لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کے ساتھ اظہار محبت کر کے تمام مزدور طبقہ کو جو عزت بخشی ہے وہ قابل تقلید ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ حضور نے چوم لیے، اللہ اکبر، حضور نے وہ مزدور کے ہاتھ چومے اور چوم کر کے کہا سنو سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہے، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمایا کرتے تھے۔ اسلام مزدوروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ہر وہ طبقہ جو گرا ہوا تھا، جس کے کوئی حقوق نہیں تھے، یتیموں کے حقوق نہیں تھے، بیواؤں کے حقوق نہیں تھے، بیوائیں اور یتیم تھے بھی زیادہ اس معاشرے میں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کیوں کہ یہ عرب لوگ بات بات پہ لڑ جھگڑ پڑتے تھے، بات بات پہ لڑائی ہو جاتی، قتل و غارت گری ہو جاتی، ایک قبیلے کے 10 قتل ہوئے ہیں تو مقابلے میں وہ دوسرے قبیلے کے 20 قتل کر دیتے۔ تو اس طرح جب لوگ قتل ہوتے تھے تو پھر ان کی اولاد ظاہر ہے یتیم ہو جاتی اور عورتیں بیوہ ہو جایا کرتی تھی۔ اس معاشرے میں یتیموں اور بیواؤں کا کوئی ملجا اور ماوا نہ تھا، مگر جب حضور تشریف لائے تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یتیم بھی پیدا کیا اور ان کی ماں کو بیوہ بھی رکھا، تاکہ کوئی بھی یتیم قیامت تک کے لیے دل چھوٹا نہ کرے۔ جب بھی یتیمی کے عالم میں اس کا دل ننھا منا دل مسلا جائے گا تو پھر وہ یاد کر لیا جائے گا کہ امام الانبیاء بھی در یتیم بن کے آئے تھے۔ وہ بیوہ خاتون کہ جس کو معاشرے میں اچھی نگاہ سے آج بھی نہیں دیکھا جاتا، ہندو ڈومینیٹنگ معاشرے میں رہتے ہیں نا ہمارا معاشرہ کوئی اسلامی معاشرہ نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا معاشرہ ہندو رسومات جو ہیں وہ چھائی ہوئی ہیں اس کے اوپر، ہندو ڈومینیٹنگ معاشرے میں رہتے ہیں ہم۔ اس معاشرے میں ہندوؤں کے ہاں یہ ہے کہ جس خاتون کا شوہر فوت ہو جائے اس کے قریب کماری لڑکی کو بیٹھنے نہیں دیتے،
کبھی کسی عورت کی شادی، کسی لڑکی کی شادی ہو تو وہ ایسی خاتون آ جائے جو بیوہ ہو، تو وہ نئی نویلی شادی والی عورت کو اس کے قریب نہیں جانے دیا جاتا۔ تو جب ایسا ہو کہ جب بیواؤں کے ساتھ یوں ظلم کیا جائے تو پھر وہ یاد کر لے کہ اس کائنات میں امام الانبیاء جب تشریف لائے تھے تو ان کی ماں بھی بیوہ تھی، دل نہ ٹوٹے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے، منڈی میں گئے تو ایک شخص بولی لگا رہا ہے، ایک مزدور بولی لگا رہا ہے، پسینے سے شرابور ہے۔ آج مزدوروں سے کام لینا تو ہر کسی کو آتا ہے نا، آج ہر شخص اپنے آپ کو سپروائزر سمجھتا ہے، اور ہر بندہ یہ بات کلیم کرتا ہے کہ جناب جیسا سپروائزر، جیسا ایڈمنسٹریٹر، جیسا کام لینے کا مجھے ڈنگ آتا ہے وہ ہماری فیملی میں کسی اور کو نہیں آتا۔ میں اچھی خاصی لیبر لگا لیتا ہوں، میں اچھا کام کروا لیتا ہوں، اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوں، میں ایک اچھا مینیجر ہوں۔ تو سنو، کبھی تم نے جن سے کام لیتے ہو، جن ماتحتوں کو اپنے ماتحت رکھتے ہوئے کام جن سے لیتے ہو، کبھی یہ بھی سیکھا ہے؟ ان سے کام لینا تو تم نے سیکھ لیا، ان کو کام پہ جو ہے وہ مینیج کرنا، تم یہ کر لو، تم وہ کر لو، تم وہ کر لو، کبھی ان کے حقوق بھی سیکھے ہیں؟ کبھی یہ بھی سیکھا کہ کیا اسلام نے ان لوگوں کے کوئی حقوق بھی بیان کیے ہیں؟ کبھی یہ بھی تصور آیا کہ میں یہ بھی سیکھ لوں کہ میرے جو ماتحت ہیں جن سے میں کام لے رہا ہوں، کیا ان کے کوئی حقوق بھی ہیں کہ نہیں؟ اسلام ان کے بڑے حقوق بیان کرتا ہے۔ وہ مزدور جو منڈی میں بولی لگا رہا تھا، پسینے سے شرابور ہے، امام الانبیاء اس کی ڈھارس کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے محنت مزدوری کر رہا ہے نا، تو اس کی دلجوئی کے لیے جب حضور تشریف لاتے ہیں تو آپ پیچھے سے تشریف لائے اور آگے بڑھ کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اللہ اکبر! کیا قسمت والا وہ مزدور تھا کہ جس کی آنکھوں پہ امام الانبیاء نے اپنے دستے مبارک رکھ دیے۔ اور وہ مزدور جب سمجھ گیا نا یہ نرم و گداز، یہ پھول کی پتیوں سے نرم نرم ہاتھ یہ امام الانبیاء کے ہاتھ مبارک ہیں، تو پھر وہ مزدور بھی چپ کر گیا اور اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دیا۔ وہ پسینے سے شرابور جسم امام الانبیاء کے سینے کے ساتھ لگا دیا، حضور کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہو رہا ہے۔ آج تبرکات کی ہم عزت اور تعظیم کرتے ہیں تو ہمیں طعنہ دیا جاتا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ فلان نعلین شریف لگا لیا تم نے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی عزت کو؟ آؤ نا صحابہ سے پوچھو، حضور کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہو جانا بھی وہ اپنے لیے سعادت سمجھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک سے گرنے والے بال سنبھال لیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں ایک خاتون نے ایک تہبند جو ہے وہ تحفے میں دیا، تو ایک صحابی جو ہے وہ آگے بڑھ کے کہنے لگے حضور یہ تہبند مجھے دے دیجئے۔ اب حضور کے ہاں جو ہے وہ نہ نہیں ہے، جو جو مانگتا ہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ سرکار یہ نہیں فرماتے کہ نہیں ابھی نہیں ملے گا، اور یہ بھی نہیں فرماتے کہ اگر میں نے اب دے دیا تو بعد میں نہ آنا۔ تو وہ تہبند مانگ لیا، حضور نے عطا کر دیا۔ بعد میں صحابہ اکرام کہنے لگے تمہیں پتہ تو ہے کہ حضور کو تہبند کی ضرورت تھی، تم نے کیوں مانگا؟ اب وہ صحابی رسول کا عقیدہ سن لیں، اور آپ سب کو مبارک ہو، اللہ کے فضل سے آپ کا عقیدہ بھی وہی عقیدہ ہے، اور حدیث پاک صحاح کی ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے سنو، میں نے تہبند اس وجہ سے نہیں مانگا کہ میں نے یہ تہبند پہننا ہے یا مجھے اس کی بڑی اشد ضرورت ہے اس وقت، نہیں، میں نے تو اس وجہ سے مانگا ہے کہ کل کو جب جاؤں گا دنیا سے تو گھر والوں سے کہوں گا اس تہبند کو میرے حضور سے نسبت تھی، اسی کو میرا کفن بنا دینا، ہو سکتا ہے میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔
اب وہ صحابی جو منڈی میں تھے پسینے سے شرابور ہیں، حضور کے دست مبارک آنکھوں پہ لگتے ہیں، وہ بھی اپنے جسم کو ڈھیلا کر دیتے ہیں، اپنا جو ہے وہ پشت حضور کے سینے سے ملتے رہتے ہیں، مسل کرتے رہتے ہیں، اور پھر حضور ان کی بولی لگاتے ہیں۔ وہ سامان کی بولی لگا رہے تھے، حضور کہتے کسی نے اس کو خریدنا ہے تو میں اس کی بولی لگاتا ہوں۔ یہ کائنات، یہ آسمان نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک مزدور کو بازار میں مزدوری کرتے ہوئے حضور نے کیسا شرف بخشا تھا۔ اسلام تو مزدوروں سے ایسی محبت کرتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، جس کی اشد ضرورت ہے۔ آج ہم سیرت سے بڑے دور ہیں۔ آج ہمیں اپنے دادے پردادے کی باتیں تو یاد ہیں، نہیں یاد تو امام الانبیاء اور صحابہ کی سیرت نہیں یاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت کی ہے، خادم تھے، آپ کے ماتحت تھے۔ آج ہمارے ماتحت بھی لوگ ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے کاش مجھے کہیں اور کام مل جائے تو میں دیر نہ لگاؤں، میں فوراً یہاں سے کام چھوڑ دوں۔ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ 10 سال خدمت کی حضور کی، اور کسی نے پوچھا کہ کبھی حضور نے ڈانٹا بھی تھا؟ کہتے ڈانٹنا تو دور کی بات، کبھی آنکھیں اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا حضور نے۔ ڈانٹنا تو دور کی بات، ایک یہودی بچہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، یہودی بچہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، اور کافی دن ہو گئے تو وہ آیا نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا وہ بچہ ایک آیا کرتا تھا وہ کدھر گیا؟ بتایا گیا حضور وہ تو بیمار ہے، وہ تو بڑا بیمار ہے۔ ارشاد فرمایا مجھے لے چلو اس کے پاس۔ یہودی بچہ ہے، غیر مسلم ہے، اور حضور اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ چھوٹی موٹی رنجش پر سگے بھائی، سگی بہنیں، ہم ان سے قطع تعلق کر دیتے ہیں۔ وہ بیچارے ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں، اور بڑے سنگ دل قسم کے لوگ کہتے نظر آتے ہیں بھائی ظلم ہی بڑا کیا ہے، میری پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہوا تھا، میں کیوں جاؤں جنازے پہ؟ جب اس کو میرے چھوٹے بچوں پہ رحم نہیں آیا تو پھر میں کیوں جاؤں؟ بڑی بڑی باتیں لوگ کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں دیکھیں نا، جن کا کلمہ پڑا ہے وہ تو غیر مسلم خادم نہیں آ رہا، بچہ ہے اور ہے بھی غیر مسلم، اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بچہ، اور پھر اس کو ایمان کی دولت سے بھی مشرف کر کے آئے، اور ارشاد فرمایا سنو اگر اس کا انتقال ہو گیا تو مجھے خبر دینا، میں خود جنازہ پڑھانے بھی آؤں گا۔ یہ ہے مزدور سے محبت۔ 1 مئی آ رہی ہے، یوم مزدور۔ سارے لوگ صرف سٹیٹس لگائیں گے اور مزدوروں کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کر دیا جائے گا۔ نہیں، اب تھوڑا ایک سٹیپ اور آگے بڑھیے اور ذرا دیکھیے کہ اسلام نے مزدوروں کے ساتھ کتنی محبت کی ہے۔ آج کے اس کیپٹلزم کے زمانے میں یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں سرمایہ دارانہ نظام تجارت ہے، یہ جو نظام چل رہا ہے اقتصادی نظام، یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ کوئی اسلامی نظام نہیں جس میں اور آپ رہ رہے ہیں۔ اس کو کیپٹلزم کہتے ہیں۔ جس کے پاس سرمایہ ہوتا ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ محنتوں کو خرید لیتا ہے۔ وہ بیچارہ مزدور جس کا اپنا گھر نہیں ہوتا وہ لوگوں کے گھر بنا بنا کے دے رہا ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ مزدور بیمار ہو جائے تو جس کے پاس اپنی بیماری کے اخراجات نہیں ہوتے، اس نے بڑے بڑے ہاسپٹل بھی تعمیر کر رکھے ہوتے ہیں۔ وہ بیچارہ مزدور جو فیکٹری میں مزدوری کرتا ہے بیمار ہو جائے تو اس کے پاس بیچارے کی اپنی بیماری کے لیے کوئی رقم نہیں ہوتی، کوئی کام ایسا آ جائے، بچوں کی شادی کرنی ہو تو کوئی اس کے پاس سرمایہ نہیں پڑا ہوتا۔ مگر جس سرمایہ دار کے ہاں یہ مزدور کام کرتا تھا، جس کیپٹلسٹ کے انڈر یہ کام کرتا تھا، وہ تو آج امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث پاک، آپ ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کی بات سناتے ہیں، اور یہ بات سنانے کے بعد اس سے نکلنے والا نتیجہ بھی بتاتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا،
اس نے کسی کے ہاں مزدوری کی اور مزدوری کرنے کے بعد اپنی اجرت لیے بغیر ہی چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد حالات ایسے آئے کہ اس کو وہ اجرت یاد آئی۔ اب وہ اجرت لینے کے لیے اس شخص کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مجھے میری اجرت چاہیے، تمہیں یاد ہے کہ فلاں وقت میں تمہارے پاس یہاں کام کر کے گیا تھا تو میں نے اجرت نہیں لی تھی۔ وہ شخص اجرت لینے جب آیا تو آج ذرا یہیں رک کے ہم اپنا بھی اندازہ لگا لیں کہ اگر کسی کے 4 پیسے رہ جاتے ہوں تو اپنا تو یہی ذہن ہوتا ہے کہ بس یہ شخص یہاں تو بھول جائے یا پھر اس کو موت آ جائے، یہ بس اب یہ مجھ سے دولت واپس نہیں جانی چاہیے۔ اور اب سنیں کہ حضور نے کیا فرمایا۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص جب آیا تو اس سے کہا گیا کہ یہ مویشی، یہ جانور، یہ سارا کچھ، یہ سب کچھ تمہارا ہے، یہ لے جاؤ۔ وہ مزدور حیران ہو گیا، کہنے لگا مذاق تو نہ کرو، میں اجرت مانگنے آیا ہوں، یوں تو نہ میری غریبی کا مذاق اڑاؤ۔ کہنے لگا نہیں، یہ غریبی کا مذاق نہیں، تمہاری اجرت سے میں نے کاروبار کیا تھا، اللہ نے اس میں اتنا نفع دیا، یہ سارا تیری اجرت سے بنا ہے، جا آج تو یہ سب کچھ لے جا۔ آج مزدور بیچارہ 25 سال 30 سال بھی فیکٹری میں کام کرتا رہتا ہے، جب چھوڑتا ہے تو مزدور کا مزدور ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس مزدور کی اجرت سے چند پیسے وہ سرمایہ دار جو آتا ہے اسی والے کمرے میں بیٹھ کے چلا جاتا ہے اور مزدور کی خون پسینے کی کمائی اکٹھی کر کے اپنے بچوں، وہ سارے ایک مزدور کی سارے ماہ کی کمائی ایک طرف اور اس سرمایہ دار کا ایک ہوٹل کا ایک وزٹ ایک طرف ہوتا ہے۔ اور یہ چیز میں کوئی ایسا نہیں کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کہ جو عقل میں نہ آنے والی بات ہو، یہ دیکھی والی بات ہے کہ ایک مزدور کی سارے مہینے کی مزدوری ایک طرف اور جس سرمایہ دار کے پاس وہ مزدوری کرتا ہے اس سرمایہ دار کا ہوٹل کا ایک وزٹ ایک طرف ہوتا ہے اور اتنا بل وہ ادھر دے کے آ جاتا ہے، بیچارے مزدور کو پوری مزدوری نہیں دی جاتی۔ اور سن لیں، آج ایک عجیب سی بات ہے کہ کچھ اداروں نے اس طرح کے نظام بنا رکھے ہیں کہ جی اگر ایک مزدور ایک ماہ کا جو ہے وہ کام کیا ہے اور اب وہ کام چھوڑنا چاہتا ہے تو 1 ماہ پہلے جو ہے وہ ہمیں بتائے، اطلاع دے۔ تو اگر بغیر اطلاع کے کام چھوڑ جاتا ہے تو 1 ماہ کی تنخواہ نہیں دی جاتی، یہ ظلم ہے۔ اور ایسے شخص کا وہ اس مزدور کی 1 ماہ کی اجرت کھا جانا، یہ رزق حرام کھایا، اس نے اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھرا ہے، اس نے حرام کھایا ہے۔ ایسی ہی بات ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو حضور نے فرمایا عجیب لوگ ہیں کہ ایسی ایسی شرطیں رکھتے ہیں جو کتاب اللہ کے اندر نہیں ہے۔ اگرچہ کتاب اللہ کے سے ہٹ کر کے تم 100 طرح کی بھی شرطیں رکھو، وہ باطل شرطیں ہیں جن کا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تعزیر بالمال یعنی کسی کا مال جو ہے وہ کسی کو مالی جرمانہ کرنا، یہ تو ہے ہی نہیں۔ ایک شخص کام بغیر بتائے چھوڑ گیا ہے مگر اس کی جتنی اجرت بنتی ہے اس کو بلا کے اس کی اجرت دی جائے۔ ہمارے ہاں ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جناب وہ تو ہم نے جب ایگریمنٹ کیا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ 1 ماہ جو ہے وہ پہلے نہ بتا کے گئے تو پھر آپ کو وہ 1 مہینے کی تنخواہ کاٹ لی جائے گی۔ یہ کاٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان، آپ سے اسی طرح کا ایک فتاویٰ پوچھا گیا، فتاویٰ رضویہ کی جلد نمبر 9 کے صفحہ نمبر 506 7 8 کے اوپر یہ سارا فتویٰ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں ایسا کرنا جائز نہیں، جس نے جتنی اجرت جتنی مزدوری کی ہے اس کو اس کی مزدوری دی جائے۔ اور سن لو، اسلام تو کہتا ہے مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس تک اس کی مزدوری پہنچا دو۔ اور اس سے بھی سخت حکم بخاری شریف کی حدیث پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 3 طرح کے لوگ ایسے جن کی طرف سے کل بروز قیامت میں خود مدعی بنوں گا، اپوننٹ، میں خود دعویٰ کروں گا۔ اور اس کو سادہ الفاظ میں اگر لے لیا جائے تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 3 لوگوں کو کل بروز قیامت میں سخت سزا دوں گا۔
پہلا شخص جس نے میرے نام پہ وعدہ کیا اور پھر وعدہ خلافی کر گیا، دوسرا شخص کسی آ گیا، اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جس نے کسی مزدور سے مزدوری کروائی اور اس کو مزدوری نہ دی، اس کو اس کی اجرت نہ دی۔ آج ایگریمنٹ اعلیٰ حضرت سے کہا گیا نا کہ حضور وہ تو ایگریمنٹ میں لکھا ہوتا ہے، آپ فرماتے کبھی بھی عقد کرتے ہوئے جب آپ اشارہ کر رہے ہیں اس طرح کی شک رکھنا یہ جائز ہی نہیں ہے کہ تمہاری اجرت مر جائے گی۔ علامہ اقبال نے مزدور کے حقوق پر ایک بڑی خوبصورت بال جبریل میں لکھا ہے، آپ کہتے ہیں کہ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات۔ مزدور سادہ ہوتا ہے، کہتا ہے بڑا آدمی ہے، مجھے کوٹ کچہری میں گھسیٹے گا، چلو کوئی نہیں، 1 مہینے کی تنہائی ہے نا، کوئی نہیں مسئلہ، میں اور محنت کر لوں گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ کوٹ کچہری میں جا کے جو ہے وہ جواب دیتا پھر وہ ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ مزدور جو جملہ کہتا ہے وہ کہتا ہے میرا رب کل بروز قیامت تجھے پوچھے گا۔ پھر رب قرآن میں فرماتا ہے نا، جو میں نے شروع میں آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے۔ یہ میں آیت کا نمبر اس وجہ سے بتاتا ہوتا ہوں کہ کبھی ہونا تو چاہیے روزانہ قرآن کھلے، جب قرآن کھول لیں تو یہ آیات دیکھا بھی کریں کہ ان آیات میں ہمارے لیے کتنی ہدایت آئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ناحق مال نہ کھاؤ۔ یوں کسی کا مال کھانے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں گا، میں بڑا مالدار ہو جاؤں گا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، وقت ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے۔ خلیفہ منصور اللہ کے ولی حضرت عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے پاس آیا خلیفہ اور آ کے کہنے لگا مجھے نصیحت کیجئے۔ وہ وقت ایسا تھا نا کہ خلفاء جایا کرتے تھے نصیحت لینے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے پاس۔ اب آج کے دور کے خلفاء کہتے ہیں ہم سے زیادہ نیکی کوئی نہیں ہے۔ خیر، تو خلیفہ منصور آیا جب ان کے پاس تو آ کے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے، تو کہنے لگے میں مشاہدے سے نصیحت کروں یا پھر سنی سنائی نصیحت کر دوں؟ کہنے لگا مشاہدے سے نصیحت کیجئے۔ کہتے ہیں میرا مشاہدہ ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کا جو ترکہ تھا، جو آپ کا ورثہ تھا، اس میں صرف 17 دینار تھے۔ 17 دینار۔ کون ہے؟ خلیفہ وقت ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور اثاثہ جات کیا ہیں؟ صرف 17 دینار، 17 دینار 17۔ اور کہنے لگے کہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ 5 دینار ان کی تجہیز و تکفین میں لگ گئے، 2 دینار سے قبر خریدی تھی، 10 دینار بچے تھے، ان کے 11 بیٹے تھے، وہ 10 دینار 11 بیٹوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اور ان کے ساتھ ہی ہشام بن عبد الملک جب مرا ہے تو اس کے بیٹے کو 10 لاکھ جو ہیں وہ دینار دیے گئے، 10 لاکھ دینار دیے گئے، ورثہ میں ان کو ملے، ترکہ میں ملے۔ اور سنو، عمر بن عبدالعزیز کے وہ 1 دینار بھی مکمل نہیں بنتا، 11 بیٹوں میں 10 دینار تقسیم کیے تو ایک بیٹے کو پورا دینار بھی نہ ملا۔ سنو حلال میں برکت کتنی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا ایک بیٹا 100 گھوڑے ایک دن میں اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتا تھا۔ اور دوسری طرف جن کو 10 لاکھ دینار ترکے میں ملے تھے، میں نے ان لوگوں کو بھیک مانگتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج مزدوروں کی مزدوریاں کھاؤ مزدوریاں مزدوروں کی۔ آج اجرت پہ لوگوں سے کام لو اور ان کی مزدوری پوری نہ دو۔ آج لوگوں کی مجبوریاں خریدو، کسی کو کام نہیں ملتا تو بیچارے سے کہہ دیا یہ کام جو 30,000 کا ہے اسے 15,000 پہ رکھ لیا، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا، اس نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، مکان ویسے تو 35 لاکھ کا ہے، مجبور ہے بیچے گا، اس کی قیمت 35 لاکھ نہ لگانا کیونکہ مجبور ہے، 25 میں بھی اس نے بیچ دینا ہے، مجبوری ڈاڈی ہے اس کی۔
اس طرح لوگوں کی مجبوریاں خریدنے والوں خرید لو، کل کو تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ جیسے ہی شام بن عبد الملک کے بیٹے 10-10 لاکھ دینار ورثے میں لینے والے تھے مگر بھیک مانگتے تھے، اور وہ جو حلال رزق چھوڑ کے گیا ایک پورا دینار بھی نہیں ملا ورثے میں بچوں کو، ان کے بچے 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں ایک دن میں صدقہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے حلال کی برکت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزدور کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت